अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है अदलिया के लिए खास तौर पर। और आज होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसमें फैसला होना है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस कौन से आएंगे। और इसके लिए जाहिर है कि जो हाई कोर्ट के सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके नाम जेर गौर होंगे। अब इसके ऊपर पड़ चुका है ठीक ठाक किस्म का फड्डा, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों की तरफ से खतूत लिखे गए हैं, राय सामने आई है, मुतालबा किया गया है कि ये जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए, क्योंकि अभी बहुत से मामलात बीच में हल तलब हैं। पहले उनका जवाब हो और उसके बाद नए जजेस की तैनाती की तरफ बात जाए। तो इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे और क्या इस मौके के ऊपर वकला कोई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये अहम दिन है इस हवाले से भी। तो वकला तंजीमें इस मौके के ऊपर काफी डिवाइडेड एक दफा फिर नजर आ रही हैं। तो ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। इसके बाद जी जो पीटीआई का एहतजाज हुआ है उसके बाद अब चीजें जो है उसमें जो बाद का आप कह लें रिएक्शन है वो नजर आ रहा है हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। हुकूमत जो कर सकती है, गिरफ्तारियां, मुकदमात, छापे, लोगों पर तशद्दुद, वो सिलसिला आज सारा दिन देखा गया, अफसोसनाक मरहला था। और फिर दूसरी तरफ पीटीआई के जो लोग हैं एक दिन तो काफी यूनाइटेड आपको नजर आए, अपना जो एहतजाज हुआ था उसको प्रमोट करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन से दोबारा वो अपने ट्रैक पर आकर एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गए हैं बातें करना और तनकीद करना। ज्यादा तनकीद किस बात पर हो रही है इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। और जो ओहदेदारान नए तैनात हुए उन्होंने भी कुछ खतरे की घंटियां बजा दी हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो बज़ाहिर कोई मूवमेंट करते, हरकत करते नजर नहीं आते और या तो सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, मुंह के मुजाहिद हैं, और या फिर आप जिनको कहते हैं कि सिर्फ सेल्फियां लेते हैं और चलते बनते हैं। तो कुछ इस तरह के जो मामलात हैं उनको एक्सपोज करने का फैसला भी किया जा रहा है। तो इसके ऊपर तफसीली आपको चीजें बताते हैं। इसके साथ साथ हुकूमती साइड से भी कुछ अहम चीजें जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज तलत हुसैन साहब की एक ट्वीट के ऊपर काफी रिएक्शन भी आ रहा है। एक अखबार जो है उसके ऊपर जिस तरीके से इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, उसके बाद कुछ वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो ये जो सारा एक नैरेटिव हुकूमत की तरफ से बनाने की कोशिश है इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। आज के इस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज जरा अदलिया के मामले से करते हैं, क्योंकि ये दिन बड़ा अहम है आज का। अदलिया के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास बुला रखा है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का फैसला होना है। अब सूरत हाल ये है कि ये जुडिशल कमीशन जिस आईनी तरमीम की वजह से वजूद में आया है उसके ऊपर मुताद्दिद दरख्वास्तें हैं जो कि समाअत के लिए पेंडिंग हैं और जिनके ऊपर एक समाअत हुई और उसके बाद अभी दोबारा समाअत शुरू नहीं दोबारा हो सकी। तो इसके ऊपर सबका ये अब मुतालबा नजर आ रहा है कि जनाब पहले इस आईनी तरमीम का फैसला हो जाए तो उसके बाद जजेस की तैनाती की जाए, क्योंकि इससे जो आने वाले जजेस हैं उनकी जो आप कह लें अपॉइंटमेंट है उसको कंट्रोवर्शियल किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि अगर अभी ये जजेस तैनात हो जाएं, बाद में आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाए, जुडिशल कमीशन जो उस आईनी तरमीम के नतीजे में बना है उसके ऊपर सवाल उठ जाएं, तो फिर उस जुडिशल कमीशन की मंजूरी से तैनात हुए जजेस के ऊपर भी सवाल उठ जाएंगे और फिर ये सारा मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि अब उन जजेस का करना क्या है, उन्हें रखना है, उन्हें निकालना है, किस तरीके से निजाम को आगे चलाना है। तो ये बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। तो पहले आप उस चीज का फैसला कर लें। अभी ये मसला हल नहीं हुआ था कि उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडवेंचर करने की कोशिश की गई बाहर से जजेस लाकर और फिर सीनियरिटी लिस्ट को जो चेंज किया गया उसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी खुलकर सामने आए, उन्होंने इसको चैलेंज भी किया है, उन्होंने इसके ऊपर खतूत भी लिखे हैं और उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन का इजलास फिलहाल मौखर किया जाए और वो ये भी अलग से मुतालबा करें कि जो सीनियरिटी वाला मामला है पहले उसको क्लियर किया जाए। अब इस सारे मामले के ऊपर आप देख सकते हैं कि फिल वक्त तक जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उससे 4 जो सीनियर जजेस हैं जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं, इन सब ने एक खत लिखा और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की बात की। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत लिखा और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की बात की। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा है और उन्होंने भी जो सीनियरिटी लिस्ट चेंज की गई है उसके ऊपर सवाल उठाया है।
اور پھر اس کے بعد مختلف بارز کی طرف سے بھی اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے، جس میں اسلام آباد کی جو بارز ہیں خاص طور پر، چاہے اسلام آباد بار کونسل ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور بار نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے اپنے کنسرنز شو کیے اور ان کی طرف سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کو مؤخر کیا جائے۔ تو اس سارے معاملے کے اوپر کافی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر ایک دباؤ تو ہے کہ یہ نہ بلایا جائے، لیکن کیا وہ یہ اجلاس نہیں بلائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر اب کوئی وقت باقی رہ گیا ہے، کیونکہ اب جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں چند ہی گھنٹوں کے بعد اجلاس بھی ہے، تو اس موقع کے اوپر تو اگر انہوں نے اجلاس مؤخر کرنا ہوتا تو اب تک کر دیا جاتا اور کوئی نہ کوئی اس کا نوٹیفیکیشن آ جاتا۔ ایسا نہیں ہوا، جس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ فی الحال اجلاس تو یہ مؤخر نہیں کریں گے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آج ہی کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز کو ایلیویٹ بھی کر لیا جائے گا، کیونکہ اصل مدعا تو یہی ہے اس اجلاس کا۔ اب اگر عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے گا تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ایک چیف جسٹس کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی، اور وہ جو ابھی سینیورٹی لسٹ جاری کی اگر اس کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے تو پھر تو وہی سارا کرائسس ہے جس کے اوپر آلریڈی سب بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیونکہ فی الوقت بالکل حکومت کے مخالف کوئی جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر کوئی کنسرن شو کیا، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ویلکم کریں، تو انہوں نے کیا اجلاس مؤخر کرنا ہے، وہ تو خود اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ اجلاس نہ صرف یہ کہ مؤخر نہیں کریں گے، بلکہ اس میں شاید ممکن ہے کہ حکومت کے حق میں ہی ووٹ بھی کریں، جو حکومت کی چوائس ہو اسی کی طرف وہ جائیں۔ اب اس موقع کے اوپر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، یہ دونوں جج صاحبان جو کہ خود جوڈیشل کمیشن کا حصہ بھی ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک دلچسپ امر ہوگا، کیونکہ اس طرح سے جوڈیشل کمیشن کی جو ممبرز ہیں اگر پورے نہیں ہوتے تو کیا اس صورت میں وہ اجلاس جو ہے اسی طرح کی حیثیت رکھے گا؟ یہ ایک اہم سوال پھر سے اٹھ جائے گا، کیونکہ اس موقع کے اوپر جسٹس جہاں منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب کے خطوط آ چکے ہیں، وہیں پر جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے بھی ایک لیٹر جاری کر دیا ہے اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جی کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ اب بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی جو ہیں، یاد رہے کہ یہ بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، کیونکہ جو ابھی نئی تشکیل ہوئی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کے بھی 2 ممبرز ہوتے ہیں، تو بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ممبرز ہیں۔ اب اگر یہ 2 لوگ بھی شامل نہیں ہوتے، 2 ججز بھی بالفرض شامل نہیں ہوتے، تو کل ملا کے 4 لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس اجلاس میں نہیں شامل ہوں گے۔ تو کیا ان 4 لوگوں کے بغیر ہی تعیناتیاں ہو جائیں گی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہو جائے گا۔ تو ابھی اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس تو ہیں، لیکن انٹرسٹنگ ہے کہ جو بھی اگر ایک طرف کا فیصلہ ہوتا ہے تب بھی اور اگر نہیں ہوتا تب بھی، دونوں صورتوں میں جو ایک اس وقت کنفیوژن اور گو کی کیفیت ہے وہ کم از کم دور ضرور ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ اس معاملے کا حل نکالنا کیا ہے۔ دوسری طرف جہاں مختلف بارز نے اس سارے معاملے کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے ان کو سپورٹ کیا ہے، تو وہیں دوسری طرف کی بھی جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ بھی موجود ہیں جو کہ بالکل حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں، جن میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کچھ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اس طرح کچھ اور جو بارز ہیں ان کے بھی خطوط آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل اس معاملے کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب وہ ترمیم ہو چکی ہے، وہ منظور ہو چکی ہے، تو وہ تو اس وقت آئین کا حصہ ہے، تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے، لہٰذا ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر اگین آپ کو جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہیں، جبکہ جو وکلا تنظیمیں اس کے خلاف ہیں انہوں نے احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے۔ آج صبح 9 بجے کے قریب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرنا ہے وکلا نے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے سپریم کورٹ تک ایک ریلی بھی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو یہ اب بڑا سارا وکلا ایکشن کمیٹی کی طرف سے اس کی باقاعدہ کال دی گئی ہے، اور اس میں امید کی جا رہی ہے کہ کافی تعداد میں وکلا جو ہیں وہ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پولیس نے بھی اس موقع کے اوپر، انتظامیہ نے بھی اپنی تیاری کر لی ہے، اور ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ جتنے بھی راستے سپریم کورٹ کی طرف آ رہے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، مختلف جگہوں سے بندش کر دی گئی ہے تاکہ وکلا جو ہیں وہ سپریم کورٹ تک نہ پہنچے، ایک آدھ راستہ ہی کوئی کھلا ہوا ہے۔
تو اب باہر ایک طرف وکلا پہنچے ہوئے ہوں گے، وہ ظاہر احتجاج کریں گے، شور مچائیں گے، اور دوسری طرف اندر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہوگا سپریم کورٹ میں، تو وہ بھی ایک جو اوور آل منظر نامہ ہے وہ کافی تصادم یا کشیدگی کی طرف کم از کم ضرور نظر آتا ہے۔ تو یہ جی ساری عدلیہ کی صورتحال، دیکھتے ہیں کہ اس کا اب حتمی جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن فی الحال یہ اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس اونٹ نے جو ہے سب کے لیے مصیبت ڈالی ہوئی، کیونکہ یہ اونٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ کسی کو اور کو کمرے میں جگہ ہی نہیں دے رہا۔ تو یہ جو اب مسئلہ ہے یہ سب کو پریشان بھی کر رہا ہے، اور اس سے مزید آنے والے دنوں میں بحران بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ اگر ان ججز کے اوپر مسلط کیا گیا کسی کو چیف جسٹس بنا کر، تو ان کی طرف سے مزید بھی آگے کوئی ریاکشن آئے گا۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ باقاعدہ ایک تحریک کو لیڈ کریں، جیسے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے باقاعدہ باہر نکل کر سڑک کے اوپر تحریک کو لیڈ کرنا شروع کر دیا تھا، مختلف بارز میں انہیں انوائٹ کیا جا رہا تھا، وہ خطاب کرتے تھے، وکلا آتے تھے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جج ایسی لیڈ لے لے، تو اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اجتماعی طور پر ہڑتال پر چلے جائیں یہ ججز، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ہوتا کیا ہے۔ اب جی اس سے آگے بڑھ کے پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں۔ احتجاج تو پی ٹی آئی نے کافی کامیاب کیا اور زبردست احتجاج ہوا، لیکن اس کے بعد سے کافی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں بہت سے محنت کرنے والے لوگ ہیں، وہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو جب کھیر پک جاتی ہے تو صرف کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب ان تمام چیزوں کو اگنور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی، اور جو ابھی تازہ عہدیدار بنے ہیں یعنی جنید اکبر صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، ان لوگوں کی طرف سے بھی ایسا اندیا دیا گیا ہے کہ ایک پوری رپورٹ جو ہے مفصل قسم کی وہ تیار کی جائے گی کہ کون کون سا ایم پی اے، ایم این اے، ٹکٹ ہولڈر، ضلعی عہدیدار وغیرہ یہ کتنا خود بھی متحرک رہے اور کتنا انہوں نے کارکنوں کو متحرک کیا، گراؤنڈ پر کیا ان کی کارکردگی رہی، کتنے لوگوں کو لے کر وہ جلسہ گاہ پہنچے، اور اگر پنجاب کے تھے تو انہوں نے اپنے علاقوں میں کس حد تک احتجاج کیا۔ تو اس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے، اور جنید اکبر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے عمران خان صاحب کو بھی پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ 26 نومبر کے احتجاج میں بھی جو لوگ نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے اور صرف پی ٹی آئی کا نام اپنے ساتھ لگا کے بیٹھے ہیں، گراؤنڈ پر اس طرح متحرک نہیں ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب اس وقت سے ہی اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسی لیے چینجز بھی کیے ہیں، مزید بھی چینجز کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کے اوپر رپورٹ جو ہے وہ پوری تیار کی جائے گی۔ پی ٹی آئی میں بھی ایک بھل صفائی مہم کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہ تمام لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انہیں آگے لایا جائے گا، اور جو لوگ صرف فرمائشی گرفتاریاں دیتے ہیں یا آ کے سیلفی بنا کے احتجاجوں میں چلے جاتے ہیں، گراؤنڈ پر آپ کو محنت اور کرتے اور کوئی ہارڈ شپس برداشت کرتے نظر نہیں آتے، لیکن بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ بس سوشل میڈیا پر تھوڑی بہت اپنے وہ کہہ لیجئے کہ ٹک ٹاکس کے ذریعے کسی بھی طرح انٹری کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا دکھاتے ہیں جسے وہ بہت کام کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اوپنلی ڈسکس بھی ہوں گی۔ خود پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی خوب اپنے لیے کافی ہے، جو ہر وقت ایک احتساب کا سلسلہ شروع کر رکھتا ہے۔ ایک دو دن تو ذرا فوکس ان کا احتجاج پہ تھا، پھر واپس فارغ ہو کے شروع ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف، اور اب زیادہ تنقید جو ہو رہی ہے حماد اظہر صاحب پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، جو کہ پنجاب کے صدر ہیں، اور ظاہر ہے وہ روپوش رہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، صرف ایک دو چار مرتبہ کسی احتجاج کے موقع پر ایک فلیش پروٹیسٹ کے لیے وہ باہر آئے ہیں، انہوں نے ریلی کی قیادت کی اور فٹافٹ سے ریلی نکال کر اور پھر دوبارہ غائب ہو گئے۔ تو ان کی طرف سے جو مسلسل ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے معاملہ، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ پہلے ہی ایک گروپ ہے جو بہت ان کے خلاف ہے، اور اب بہت جو ان کے پرو سمجھے جانے والے بھی گروپس تھے وہ بھی اب ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ان کو ڈیفینڈ کرتے نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ سوال تو بہرحال اٹھ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کی جان کو خطرات ہیں، اگر جینوئنلی بھی یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ خود بچ رہے ہیں بلکہ آپ کو واقعی خطرات ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو صدارت جو ہے وہ کسی اور کو دے دینی چاہیے، کسی ایسے شخص کو جو کہ گراؤنڈ پر بہرحال آ کر کچھ نہ کچھ کر سکے۔ تو اب ان کی طرف سے دیکھا جائے تو ان کا ایک ورژن ہوتا ہے کہ وہ تو 2-3 مرتبہ مستعفی ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ان کا استعفیٰ جو تھا وہ قبول نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب اس سارے معاملے کے اوپر میرا خیال ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ جو ہے ظاہر ہے وہ تو خان صاحب کو ہی کرنا ہے، لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ تنقید کی زد میں۔ اسی طرح سے کچھ اور رہنما جو ہیں جیسے علی محمد خان صاحب ہوں، ان کو بھی لوگ کافی
काफ़ी तनकीद करते रहते हैं, लेकिन इस एहतजाज में बहरहाल वो एक रैली लेकर पहुंचे ज़रूर थे। शेर अफजल मरवत साहब पे भी तनकीद हो रही है क्योंकि वो कहीं एहतजाज के लिए लोगों को मोबिलाइज करते तो उस तरह नज़र नहीं आए, लेकिन एन जलसे के मौके के ऊपर फटाफट अली अमीन गंडापुर साहब के हमरा स्टेज पर पहुंचने में वो ज़रूर कामयाब हो गए और वहाँ जाके नारे वारे भी लगे और जफियाँ शफियाँ भी डाली अली अमीन के साथ। तो इसके ऊपर भी बहुत से लोग एतराज़ कर रहे थे कि जनाब इनको इतना मौका क्यों दिया गया जब इन्होंने कुछ पार्टी के लिए किया भी नहीं है, एहतजाज में कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया इस मौके के ऊपर, तो इनको इतना स्टेज पर लाने की ज़रूरत क्या थी। और वैसे भी खान साहब तो इनसे नाराज़ हैं, शो कॉज नोटिस दिया हुआ है, तो इनको फिर आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो इस मामले के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब पे भी खासी तनकीद बहरहाल हो रही है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा पे भी कुछ लोग तनकीद कर रहे थे कि जी ये फरमाइशी गिरफ्तारी है। मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज्यादती की बात है क्योंकि मेहरबानो कुरैशी साहिबा ऑलरेडी रैली निकाल चुकी थी, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। ये अलग बात है कि उनको रात गए रिहा कर दिया गया और मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई वाले हर वो शख्स जो कि जल्दी रिहा हो जाए या गिरफ्तार ना हो उसको भी मशकूक अंदाज से देखते हैं कि भाई इसकी क्या वजह है, इसको क्यों नहीं पकड़ है, तो वो एक चीज़ रहती है। लेकिन रैली तो वो ऑलरेडी वैसे निकाल ही चुकी थी, ऐसा नहीं है कि रैली निकालने के बजाय उन्होंने सोचा। और अगर बिल फर्ज अगर इस बात को हम एज एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ले भी लें कि जी कोई रैली वो निकाल रही थी और वो उससे नहीं निकालना चाहती, तो उससे उन्हें क्या मिलता। एक रैली निकाल रही थी, वो कौन सा धरना था कि जो कोई उनको मजबूर करता कि भाई ये धरना खबरदार जो लेके तुम पहुंची। एक रैली निकाल के उन्होंने ज़ाहिर है डिसअपियर हो जाना था, अपना डिस्पर्स हो जाना था रैली ने, तो ये कोई ऐसा सिस्टम को ललकारने वाला मामला तो नहीं था। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस मौके पे वो कोई अपने आप को बिला वजह सिर्फ फेक एहतजाज कर रही थी। मेरा ख्याल है कि थोड़ी उनके ऊपर शायद ज़्यादा तनकीद हुई है, ऐसी कोई मुझे तो वजह नज़र नहीं आती। बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के जो लोग हैं बहुत सारे, उनको बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। आज चूंकि एहतजाज एक कामयाब एहतजाज हुआ जिसके बाद ज़ाहिर लग रहा है कि इदारों के ऊपर एक जोर आया कि जनाब आपने किधर क्यों कैसे ये एहतजाज के लिए लोग इतने भी निकले तो क्यों निकले, तो उसके बाद एक क्रैकडाउन जो है पुलिस की तरफ से नजर आ रहा है। आज काफ़ी गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई और उसके बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा। डीजी खान से जो एमएनए हैं अली मोहम्मद खलूल, इनकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई हैं और क्लेम ये हो रहा है कि इन्हें गिरफ्तार करके किसी नामालूम जगह पर ले जाया गया और वहां पर इनके ऊपर बेरहमाना तशद्दुद भी हुआ है। इसी तरह से वजीराबाद में भी पुलिस ने छापा मारा और यहाँ पर एक पूरा मोहल्ला था जहाँ पर इन्होंने काफ़ी लोगों को आके परेशान किया। एक मौके पर यह भी बताया जा रहा है कि एक इसी तरह किसी शख्स को मारा पीटा जा रहा था और उनकी जो वालदा थी वो बेटे को इस तरह पिटता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन्होंने हार्ट अटैक हो गया और उनकी मौत वाक़ई हो गई। बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वैसे ये भी कहानी है। इसके अलावा नदीम बारा जी पीटीआई के रहनुमा हैं, इनको भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह से एक और ये पीटीआई के अहदेदार हैं जिन्होंने हमाद अजहर के साथ कल रैली निकाली थी, रात गए उनके घर पर छापा मारा गया और पता ये चला कि उनका 13 साल जो बेटा है उसको ले जाया गया। अब ये बड़ी तकलीफ बात थी। हमाद अजहर साहब ने भी इस मुतालिक ट्वीट किया, बाद में खबर ये आई कि उनके बेटे को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सिलसिला जो है आज फिर पंजाब में देखा गया और काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह से पुलिस के छापों की और मुकदमात की भरमार हो गई और ये खबरें आ रही हैं कि जो लोगों ने कल एहतजाज किया उनके ऊपर अभी ये मजीद इसी तरह से गिरफ्तारियां डालने की कोशिश करेंगे। आखिर में इन गिरफ्तारियों के अलावा क्या कर सकती है PMLN या ये हुकूमत, वो यही है कि जी ये अपने जो बेतहाशा आप कह लीजिए कि पैसे हैं वो इश्तहारात की मद में लुटाती फिर रही है। और अब इन्होंने अभी कल एक बहुत बड़ा इश्तिहार, तकरीबन पूरा फ्रंट पेज का इश्तिहार शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ हर अखबार में छपवाया हुआ था, जिसमें वो जनाब ये बता रहे थे कि जी हर अखबार से मुराद ये कि जो तमाम मेन अखबारात हैं, और उसमें बताया जा रहा था कि जी एक साल में बड़ी मईशत भी संभाल ली, मुल्क भी संभाल लिया, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी और कारकर्दगी रही है। और इस इश्तिहार को देख के मुझे वो इश्तिहार याद आ गया जो ठीक 1 साल पहले नवाज शरीफ साहब के लिए छपा था कि जी वो वजीर आजम भी बन चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये कि एक तो ये कि इश्तिहार का साइज क्या था, पूरे सफ़े का इश्तिहार। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो आमतौर पर शह सुर्खी होती है अखबार की, वो तो अखबार की शह सुर्खी होती है, वो कोई इश्तिहार का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने इश्तिहार को भी एक खबर की तरह दिया और एक हेडलाइन इस तरह की लगाई कि जैसे ये खबर है, कोई इश्तिहार नहीं है। तो पेड कंटेंट में और खबर में फ़र्क होता है।
لیکن یہاں پر یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحافتی بددیانتی ہے جو کی جا رہی ہے، پچھلے سال بھی کی گئی اور آج بھی یہ نظر آ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کے ہتھ کنڈوں اور حربوں کا مقصد یہی ہے کہ جی پبلک میں نیریٹو بنایا جائے کہ جی ایک سال میں بڑا کچھ بدل گیا ہے، بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اشتہار انہوں نے سوشل میڈیا کے لیے بھی بنایا ہے کہ جس میں بڑی ایکٹنگ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب اپنی آزماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بچی پارک میں بینچ پہ بیٹھی ہے، شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور اس کو آ کے حال چال بڑے پیار سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ وہ بچی حیران ہو کے تعریف کرتی ہے کہ جی آپ نے کیسے ایک سال میں اتنا زبردست پرفارم کر لیا، اور پھر شہباز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ جی بس ہم نے بڑی شبانہ روز محنت سے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی کہ پی ٹی آئی کو ظاہر ہے اس میں رگڑا بھی لگانا تھا، تو پھر وہی باتیں کہ جی انتشار اور فساد کی سیاست نہیں کرنی اور یہ وہ، تو اس طرح کی باتیں۔ اب وہ اتنا فیک سا سارا کانٹینٹ لگ رہا ہے۔ اور کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہیں کہ کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کے اشتہار بازیوں میں لگا ہوا ہو، ایسی ویڈیوز بنا رہا ہو اور اس طرح کے فیک قسم کے آپ آئیڈیاز کے ساتھ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس کا امپیکٹ الٹا ہوتا ہے۔ مطلب بجائے اس کے کہ لوگ کوئی آپ کی کارکردگی کو سراہیں یا کچھ آپ کی نیریٹو کو سپورٹ کریں، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مذاق بن جاتا ہے۔ اور ایسا یہ اتنا تھکا ہوا سا کانٹینٹ ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ آج میں دیکھ رہی تھی طلعت حسین صاحب کا ٹویٹ آیا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر غصہ کیا ہوا تھا۔ مطلب انہوں نے اس اشتہار کا تو ذکر نہیں کیا ہوا تھا، لیکن عاصم منیر صاحب کا نام لے کر انہوں نے بڑے غصے میں ایسا لگ رہا تھا ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا وہ حال ہے کہ جی اپنے پہلے جو کلاؤنز ہیں ان کو ایک طرح سے بے اثر کرنے کے لیے نئے کلاؤنز جو ہیں وہ بنا لیے جاتے ہیں اور نیچرل پالیٹکس جو ہے وہ نہیں ہونے دی جاتی۔ تو بیسکلی وہ یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ جی پہلے آپ لوگوں نے پروجیکٹ عمران بنایا اور اب وہ اتنا آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا اس کا وائنڈ اپ کرنا، تو اب آپ نئے جو ہیں وہ کلاؤنز لے کے، جوکرز لے کر جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ تو یعنی وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کیا سب کچھ تماشا لگا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ یہ لوگ خود بھی بعض اوقات عاجز آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے یا ان کی کیسے سپورٹ کرنی ہے، تو ان کی بھی بات ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جدید دور ہے، اور اس دور میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے کہ آپ کوئی اشتہار چھپوا لیں گے، اخبار کتنے لوگ پڑھتے ہیں آج کل کے دور میں، کن کے گھروں میں آتا ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں کیا وہ اس طرح کی چیزوں سے انفلوئنس ہونے والے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر آپ اس طرح کی فیک تصاویر بنوا کر یا ویڈیوز بنوا کر یہ تاثر دینے میں اگر کامیاب ہو سکتے تو پھر آج مریم نواز بھی بڑی کامیاب ہوتی، کیونکہ جتنی انہوں نے بھرمار کی ہے اس طرح کی ویڈیوز کی، تو وہ تو پھر کسی میرا خیال ہے کوئی پروفیشنل ٹک ٹاکر نے بھی اتنی ویڈیوز نہیں بنوائی ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کیا وہ لوگوں کا ذہن بدلنے میں کامیاب ہوئیں؟ اگر میری بات پر آپ کو شک ہے کہ جی پتہ نہیں ہم صحیح بات نہیں کر رہے، تو پھر آپ کوئی بھی ایسے کسی ایسے اینکر کے ساتھ، صحافی کے ساتھ باہر جا کر سڑک پر سروے کر لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے ابھی ریسنٹلی منصور علی خان صاحب نے بھی ایک سروے کیا ہے، اور منصور علی خان صاحب بہرحال پرو پی ٹی آئی اینکر تو بالکل بھی نہیں ہے، تو انہوں نے جو سروے کیا تو اس میں بھی جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے وہاں کے لوگوں کی رائے انہوں نے جو ہے وہ جا کے پوچھی ہے۔ تو اگین وہ جا کے آپ ذرا دیکھ لیں کہ کتنے لوگ تھے اس میں جو پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے تھے، اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے پی ایم ایل این کے حق میں بات کی ہے۔ تو اگر اس طریقوں سے نیریٹو بننے لگتے تو بس پھر تو میرا خیال ہے بہت آگے کامیابی ہوتی۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ فنکاریاں آپ لوگوں کو بالکل بھی متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کو غصہ آتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے ایڈوائزر کون ہیں جو اس طرح کے انہیں مشورے دیتے ہیں۔ بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ